اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کی مشہور ترین سورت سورہ کوثر، سورۃ النحر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام کوثر بھی ہے اور نحر بھی ہے۔ کوثر کے معنی ہیں بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر۔ جو چیز بہت زیادہ ہو اس کو عربی میں کوثر کہتے ہیں۔ کوثر کثرت سے بنا ہے۔ کثرت کے معنی زیادہ ہونا، کوثر کے معنی بہت زیادہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو کوثر کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اس کو ناپنے کے لیے کسی انسان اور فرشتے کے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ تو اس میں کوثر کے عطا کرنے کا وعدہ ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ اور اس وعدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم الشان نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے دو عبادتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک نماز فصلی اور دوسرے ونحر، قربانی۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحر بھی ہے، قربانی والی سورت۔ قرآن پاک کی یہ سورت کلمات کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت۔ کلمات اس میں ہیں 12 اور آیتیں اس میں ہیں صرف 3 اور حروف اس میں ہے صرف 42، مگر معانی کا، مطالب کا، علوم کا سمندر اس میں پوشیدہ ہے۔ اس میں علوم بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ پھر یہ قرآن پاک کی سورت مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، اس میں بھی صحابہ میں اور مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکی کہا اور بعض نے اسے مدنی کہا۔ جنہوں نے مکی کہا انہوں نے کہا کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور جو مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا، اس کی ضرورت مدینے میں نہیں مکے میں تھی۔ کیا حالات تھے وہ؟ جب آپ کی قوم آپ سے کہہ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قوم سے کٹ گئے ہیں، بالکل ان کے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں، اکیلے ہیں۔ اور مزید برا یہ کہ آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کی موت کی تمنا کرتے تھے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَهُمْ مَيِّتُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی موت کی تمنا کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نبی کا انتقال ہوگا تو تمہارا بھی تو انتقال ہوگا۔ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، وہ کہتے تھے ہم تو ان کے مرنے کے منتظر ہیں، معاذ اللہ یہ مر جائیں اور قصہ ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کی تمنا کرنے والے مکے میں تھے۔ صرف آپ کی موت کی تمنا نہیں بلکہ آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر،
آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ یعنی طیب و طاہر، اور آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم جو 17 مہینے تک زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئی، صرف ایک بیٹے آپ کے ہیں ابراہیم، جن کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ نے فرمایا رات میرے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، فسمیتہ بأبی ابراہیم، اور میں نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے جد امجد، اپنے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ 7ویں روز نام رکھنا ضروری نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے گا، بلکہ جس رات بچہ پیدا ہو، جس دن میں بچہ پیدا ہو، اس وقت بھی نام تجویز کیا جا سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کہا رات میں ولادت ہوئی ہے، میں نے اس کا نام رکھ دیا۔ اور کیا رکھا؟ ابراہیم۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی اور آپ نام رکھ دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں سے، اہل علم سے نام پوچھ کر رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے، مسئلے بھی موجود ہیں، تقریریں بھی موجود ہیں اور نام بھی موجود ہیں، لیکن اس میں لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بزرگوں کے نام پر نام رکھے، بزرگوں سے رکھوائی جائے۔ چنانچہ صحابہ کا یہی معمول تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے کہا میرے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا نام تجویز کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج سورہ مریم نازل ہوئی ہے اور تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ مریم کے معنی عابدہ، زاہدہ، عبادت کرنے والی، عبادت گزار عورت۔ ان کے نام کا ان پر کتنا اثر تھا، حضرت مریم پر، ان کی عبادت۔ اور یہ نام مبارک بہت ہے، اگرچہ پرانا بھی بہت ہے، اگرچہ پرانا ہے مگر کیا ہے؟ مبارک ہے۔ تو کیا چاہیے؟ برکت چاہیے یا نیا نام چاہیے؟ برکت چاہیے نا عقل مند آدمی کو۔ اس میں برکت ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور کتنا پرانا ہے یہ نام؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے حضرت مریم، تو سوچئے کتنا پرانا نام ہوا۔ مگر ان صحابی نے یہ نہیں کہا حضور یہ ہماری اہلیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرا بتائیے۔ ہمیں تو اچھا لگ رہا آپ نے بتایا، مگر ہمارے گھر پہ نہیں پسند۔ صحابہ کا یہ معاملہ تھا ہی نہیں، ان کو تو وہی پسند ہوتا تھا جو اللہ کے نبی کو پسند۔ اور سچی محبت کی علامت بھی یہی ہے کہ نظر اپنی، نظر ان کی، پسند اپنی، پسند ان کی۔ جو ان کی نظر ہے وہی میری نظر ہے، اور جو ان کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ نظر ان کی، نظر اپنی، پسند ان کی، پسند اپنی۔ نظر اپنی، پسند اپنی نہیں ہوتی محبت میں۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر نہ اپنی نظر کا اعتبار ہوتا ہے اور نہ اپنی پسند کا اعتبار ہوتا ہے، بلکہ کس کی پسند چلتی ہے؟ محبوب کی پسند چلتی ہے۔ اگر واقعی محبت ہے تو تمام صحابہ کا یہی حال تھا، بڑی قدر کرتے تھے وہ، سچی محبت کی علامت ہی یہی ہے
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جب اپنے بیٹے پیدا ہوئے، پہلے بیٹے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آپ کو خبر سنائی۔ آپ نے فرمایا علی تم نے کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے کہا حرب۔ حرب کے معنی لڑائی، مطلب جنگجو، بہادر۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نام نہیں، ان کا نام ہے حسن۔ حضور نے کہہ دیا حسن تو پھر حسن ہے۔ 1 سال کے بعد دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، یعنی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر آ کے خوشخبری سنائی، نواسے کی ولادت ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ وہی نام جو پہلے بیٹے کا رکھا تھا، وہی نام دوسرے بیٹے کا بھی رکھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت علی کو یہ نام بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسین ہے، حسین۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے، لہذا اب حضرت علی کو بھی یہی پسند، فاطمہ کو بھی یہی پسند۔ تیسرے سال پھر ایک بیٹا تولد ہوا جس کو لوگ جانتے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا حضور ایک بیٹے کی اور ولادت ہوئی ہے، کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، حرب نام نہیں ہے، ان کا نام ہے محسن۔ محسن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھ دیا، بس اب یہی نام رہے گا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا ابو تراب۔ ابو تراب کے معنی ہے مٹی کے باپ۔ کسی کو کہہ دیجئے مٹی کے باپ تو خوش ہوگا نا، وہ تو غصہ ہو جائے گا۔ مگر حضرت علی سے جب کوئی کہتا تھا ابو تراب تو حضرت علی بہت خوش ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت سے نام دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہو گئی، گھر میں ہو ہی جاتی ہے، لاکھ محبت ہو شوہر اور بیوی میں، علی جیسا شوہر ہو اور فاطمہ جیسی نیک خاتون بیوی ہو، پھر بھی کبھی کبھی مزاج ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا آدمی کا 100%۔ کبھی کبھی ایسے حالات آئے کہ ہوا اختلاف، مگر ان کا اختلاف ایسا نہیں تھا، وہ سب سمجھدار اور دیندار قرآن و سنت کا علم رکھنے والے لوگ تھے، اس لیے غصہ تو حضرت علی کو آیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ جب غصہ آدمی کو آئے تو پھر کیا کرے؟ بیوی اگر جواب دے دے تو پھر جب تک جواب نہیں دے لیں گے چین ہی نہیں آئے گا، اور اگر ہم جواب دیں گے تو پھر بیوی صاحبہ خاموش نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کی زبان شوہر کی زبان سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ جو زبان بولتے ہیں اس زبان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو لوگ زبان بولتے ہیں، ہم لوگ جو زبان بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے ملک کی زبان انگریزی ہے، اردو ہے، تو اس زبان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادری زبان۔ جو عرب میں پیدا ہوئے ان کی مادری زبان عربی ہے، جو انگلستان میں پیدا ہو ان کی مادری زبان انگریزی ہے، جو ایران میں پیدا ہو مادری زبان ایرانی ہے، جو ہندوستان میں پیدا ہو ان کی مادری زبان اردو ہے۔ مادر کے معنی ماں کے ہیں، مادر کے معنی ماں کے ہیں، باپ کے نہیں۔ حالانکہ یہ جو اردو بچہ بول رہا ہے تو اس کے باپ بھی تو اردو بولتے ہیں، وہ کیا انگریزی بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ وہ بھی اردو بولتے ہیں، اور ماں بھی اردو بولتی ہے، مگر اس بچے کی زبان کو کیا کہتا ہے؟ مادری زبان اردو ہے، اس لیے کہ ماں سے زیادہ بچہ سیکھتا ہے باپ کے مقابلے میں، تو غرضے کی۔ اور پھر عورتوں کی مزاج اور ان کی فطرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پیدا کیا گیا ہے پسلی سے، بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کو پیدا کیا،
اور پسلی جو ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے نا، کیسی ہوتی؟ ٹیڑھی ہوتی۔ اور پھر جتنی اوپر کی پسلی ہوگی اتنا ٹیڑھا پن اس میں اور ہوگا، نیچے کی پسلی سے نہیں، اوپر کی جو پسلی ہے اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا، اور اگر تم ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو یہ اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس لیے زیادہ سیدھا کرنے کے چکر میں مت رہو، ورنہ پھر یہ پسلی نہیں رہے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کی پسلی سیدھی ہو جائے، اگر کسی کی پسلی سیدھی ہو جائے تو پھر اس کو پھر سے ٹیڑھا بولو کرنا پڑے گا، پلاسٹر چڑھے گا اور بالکل اسی شیپ میں اس کو لانا پڑے گا، تبھی تو پسلی ہوگی۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ جو کہا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ عورت کا نقص ہے، یہ عورتوں کا عیب ہے، یہ عورتوں کی برائی نہیں ہے، یہ خوبی ہے عورتوں کی، اس لیے کہ پسلی میں ٹیڑھا ہونا یہ اس کا عیب نہیں بلکہ کیا ہے؟ اس کی خوبی ہے۔ اگر پسلی ہو ٹیڑھی نہ ہو پسلی ہی نہیں ہے، لہذا عورتوں میں اس طرح کا مزاج اگر نہ ہو تو پھر وہ عورت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ آدمی ہے، پھر اس کے اندر عورت پناہ ہی نہیں ہے۔ تو عورتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خاموش رہنا جانتی نہیں ہے، شوہر نے جب کوئی بات کہی تو مجال ہے وہ خاموش ہو جائیں، انہوں نے بھی دوسرا جواب دیا، جب انہوں نے جواب دیا تو پھر شوہر صاحب نے تیسرا جواب دیا، اور یوں بات بڑھتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے نوبت کہاں تک پہنچتی ہے کہ لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، بڑھاپا آ گیا اور طلاق دے دی۔ پوتوں والے ہیں، نواسوں والے ہیں، یہ نتیجہ کاہے کا ہے؟ اسی گفتگو پر شوہر نے کیا کیا؟ جواب دیا۔ شوہر نے ترکی بترکی جواب دیا، دونوں سمجھدار نہیں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی سمجھدار ہو تو اس کی نوبت نہیں آ سکتی۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر بہت ظالم ہے اور بہت ان کی شکایتیں کی۔ تو ان بزرگ نے کہا اچھا پانی لاؤ ہم پڑھ دیں گے۔ خیر وہ پانی لے کے آئی، فرمایا اس پانی کے استعمال کا طریقہ سنو، جب شوہر آنے والے ہوں گھر پہ اس سے 5 منٹ پہلے ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں رکھ لینا، نہ کلی کرنا، نہ حلق کے نیچے اتارنا، نہ نگلنا نہ اگلنا۔ چنانچہ انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ شوہر صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا آج گھر میں خلاف معمول بڑا سناٹا ہے، کوئی آواز ہی نہیں، جیسے گھر پہ داخل ہوتے تھے ایک ہنگامہ، عجیب شور، عجیب باتیں، شکوے شکایات، مگر ایک دم سے خاموشی طاری ہے۔ اب ظاہر بات ہے آدمی جس چیز کا عادی ہو جائے، اگر وہ چیز نہ ملے تو آدمی کو کیسا لگے گا؟ کھویا کھویا لگے گا۔ جو روز ہوتا تھا آج وہ نہیں ہے۔ اخبار پڑھنے کی عادت ہے، اخبار نہیں آیا تو بڑی بے چینی ہو رہی، آج اخبار نہیں دیکھا۔ جو آدمی روز سننے کا عادی ہو وہ دیکھے ایک دم سے خاموشی، گھر پہ کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، تو ان کو بڑی فکر ہوئی اور وہ بیگم کے پاس آئے، خیریت ہے؟ مگر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، منہ میں تو پانی ہے۔ کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں۔ اب وہ خوشامد کر رہے ہیں اور باقاعدہ پوچھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ بار بار پوچھ رہے ہیں، مگر یہاں کوئی جواب ہی نہیں۔ دوسرے روز ان بزرگ سے کہا حضرت آپ نے بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا تھا، جو کبھی نہیں ہوا کل وہ ہوا۔ شوہر صاحب نے میری خیریت پوچھی اور بار بار پوچھی اور بڑی توجہ کی اور بہت غضب کی عنایتیں اور نوازش ان کی ہوئی،
تو ان بزرگ نے فرمایا پانی میں نے پڑھا نہیں تھا، یہ پانی میں نے پڑھا نہیں تھا، میں سمجھ گیا تھا جب تم نے شکایت کی تھی تمہاری زبان زیادہ تیز، اور یہ ساری خرابی کی جڑ جو ہے یہ زبان کی تیزی ہے، خاموش نہ ہونا ہے اور بات کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ لہذا جب تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو ظاہر بات ہے شوہر پھر متوجہ ہوا تمہاری طرف۔ تو واقعہ یہ ہے اب انسان بھی کیا کرے، یہی کرنا شروع کر دے شوہر بھی کہ نہیں ہر بات کا ہم جواب دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے اسے مرد بنایا اور وہ کس کی خصلت اختیار کر رہا؟ عورت کی کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اختلاف ہو رہا ہے، کچھ بات بڑھ رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھے گھر سے نکلے، گھر سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، فاطمہ علی کہاں ہیں؟ حضور وہ تو غصہ ہو کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو تلاش کر رہے، اب یہ ملیں گے کہاں حضرت علی؟ ظاہر بات ہے اللہ والے کہاں ملیں گے؟ کرم قلم میں تو ملیں گے نہیں، کہاں ملیں گے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہاں ملیں گے؟ ایسے لوگ مسجد میں ملیں، اللہ کے گھر میں ملیں۔ آپ تشریف لائے، دیکھا وہ فرش تو تھا نہیں، ہماری مسجدوں میں کیسے فرش ہیں، مسجد نبوی مٹی کا فرش، اسی پہ حضرت علی اپنا کرتا اتار کے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے انگوٹھے سے ان کا انگوٹھا دبایا اور کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اس موقع پہ آپ نے محبت کے ساتھ کہا تھا، محبت کے ساتھ کہا تھا۔ تو حضرت علی کو یہ نام اتنا پسند آیا، جب کوئی ان کو ابو تراب کہتا تھا تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی جو بھی ہوں یہ تھوڑی ہمیں دیکھنا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے یہ ہمیں دیا کس نے ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ دی ہوئی تیری چیز ہے، نہیں ہے غم کہ مجھے غم عطا کیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے۔ یہ تو اپنائیت کی اس میں بو آ رہی ہے کہ آپ نے ان کو ابو تراب فرمایا۔ سارے صحابہ کا یہی مزاج، صرف حضرت علی تھوڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت سفینہ ایک صحابی، ان کا نام سفینہ ہے، اور سفینہ کے معنی کشتی، جہاز۔ کسی آدمی سے کہیے آپ جہاز ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوگا نا کہ آپ مجھے جہاز کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ فرما دیا، تو ان کا اصلی نام کیا ہے دنیا بھول گئی، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہی اچھا لگتا تھا مجھے اس نام سے پکارا جائے جو نام عطا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت سفینہ کا یہ نام آپ نے رکھا کیوں؟ وہ اسلامی لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی تھی اگر کسی کا کوئی سامان گر جائے تو تم اٹھا کے لے آنا۔ اتفاق سے گرمی بڑی شدید، تو صحابہ نے اپنے کپڑے اتارے جو وزنی کپڑے تھے، اور ہر ایک نے اپنا اتار کے ان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ وہ اچھا خاصا سامان ہو گیا۔ آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا انت سفینہ، تم تو کشتی ہو گئے۔ جیسے کشتی پہ ڈھیر سارا سامان لگ جاتا ہے، ایسے تمہارے اوپر اتنا سارا لوگوں نے سامان لاد دیا۔ تو ان کو لوگ کیا کہنے لگے؟ سفینہ۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی نے یہ نام دیا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ کے باپ، ہریرہ چھوٹی سی بلی، ہرہ بلی، ہریرہ چھوٹا تھا بلی کا بچہ، بلی کے بچے کے باپ۔ آپ کسی سے کہیے آپ بلی کے باپ ہیں آپ تو خوش ہوگا نا؟ بلی کے باپ کہہ رہے ہیں مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے دامن میں چادر میں چھپائے ہوئے بلی کا بچہ ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ہے ابو ہریرہ؟ کہا ہرہ، بلی کا بچہ۔ آپ نے فرمایا فانت ابا ہریرہ، تو تم تو پھر بلی کے باپ ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا ہے بتاؤ بھائی؟ معلوم ہے کسی؟
اصلی نام کیا ہے ان کا؟ یہی نام تھا کیا؟ ان کا یہ نام تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں کفر میں میرا نام تھا عبد شمس، سورج کا بندہ، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرا نام ہوا عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ لیکن یہ لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نام سے اللہ کے نبی نے پکارا وہی نام اچھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ اور سچی محبت کی پہچان۔ جو نبی کو پسند ہے وہی ہم کو پسند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کدو کی سبزی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اور یہ فطری چیز ہے، کسی آدمی کو کچھ اچھا لگتا ہے، کسی کو کچھ اچھا لگتا ہے۔ کہ کدو کی سبزی مجھے پسند نہیں تھی۔ کہ ایک روز ایک درزی نے، یعنی ایک صحابی ہیں وہ، مگر کام کرتے تھے وہ سلائی کا، کہ انہوں نے دعوت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ میں خادم تھا اس لیے میں آپ کے ساتھ گیا، اور بہت ممکن ہو اللہ کے نبی نے اجازت بھی لی ہو، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 4 آدمیوں کے لیے کہا تھا، ایک آدمی میرے ساتھ اور آیا ہے، اگر انتظام ہو تو اندر لے آؤں ورنہ ان سے کہہ دوں واپس چلا جائے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو حضرت انس بن مالک بھی ساتھ میں تھے۔ فرمایا اس شخص نے پکایا کیا؟ بریانی۔ متنجن کیا تھا؟ کہا کہ گوشت کا سالن تھا اور اس میں کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ کہا میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بڑی رغبت اور بہت شوق کے ساتھ ان کدو کے ٹکڑوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں آپ۔ کہتے تو پھر اس دن سے مجھے کدو اچھا لگنے لگا، اور جو اس کے اندر مجھے ناگواری تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ ہے صحابہ۔ تو غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا رکھا؟ مریم، اور خود اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم رکھا۔ اور وہ مریم نام تو پرانا تھا ہی، اور ابراہیم نام اس سے بھی پرانا۔ کیوں؟ 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا مانگی تھی 2500 سال پہلے۔ اس کے بعد آپ کے وہاں صاحبزادے تولد ہوتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جو ہے نئی ہو وہی اچھی ہو، پرانی چیزوں میں برکت زیادہ ہے، تو وہی برکت انسان کو چاہیے ہے۔ لہذا بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ پرانی بزم ہے لیکن نئی محفل سے اچھی ہے۔ پرانے چاول ہوتے ہیں۔ تو غرضے کی پھر ان صاحبزادے کا بھی انتقال ہوا 17 مہینے کے بعد۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے دم توڑا، اور جاگنی کا عالم، سانسیں ان کی اکھڑ رہی ہیں، آنکھ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ ما ھذا یا رسول اللہ، حضور یہ کیا ہے؟ آپ تو امت کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اس بیٹے کا حق ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ آنکھوں سے ظاہر ہو اور دل کے اندر رہے تو یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور جب غم کی وجہ سے آپ کی اپنی زبان سے الٹے سیدھی باتیں نکلنے لگیں، یہ ہاتھ چلنے لگے غم میں، ماتم کرنا شروع کر دے آدمی، تو پھر یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن بچوں کا انتقال مکے میں ہوا، پھر مدینے میں ہوا، اور اوپر سے ایک تو غم، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ دل غمزدہ ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ابراہیم ہم تمہارے جدا ہونے سے رنجیدہ ہیں۔
ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ہم نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ نمونہ بنانا تھا امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے ایسے حالات پیش آئے۔ غرض ہے کہ ان حالات میں ایک تو دل شکن حالات، اوپر سے تانا دے رہے ہیں، اچھا ہوا ان کی اولاد بھی مر گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ زخمی دل، اس موقع پر تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت پاک مکی ہے۔ اور جنہوں نے مدنی بتایا انہوں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں آپ پر غنودگی طاری ہوئی، یعنی جیسے سونے سے پہلے اونگ آتی ہے، اور آپ کی غنودگی جب ختم ہوئی تو مسکرائے آپ۔ صحابہ نے پوچھا کیوں مسکرائے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ نہر دکھائی جو اللہ مجھے عطا فرمائے گا قیامت کے دن، نہر کوثر۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اس کے برتن اتنے ہیں جیسے آسمان کے ستارے ہیں، اس کے کنارے کیسے ایک سونے کا ایک چاندی کا ہے، اس کے کنارے موتیوں کے تراشے ہوئے محل بنے ہوئے ہیں، اور کتنا لمبا ہے وہ حوض اور کتنی لمبی ہے وہ نہر۔ آپ نے فرمایا جیسے مدینے سے عمان، بڑی لمبی دوری ہے، بڑا لمبا فاصلہ، اتنی بڑی نہر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واقعہ مدینے کا ہے، لہذا پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے قرآن کی ایک صورت نازل فرمائی ہے اور آپ نے اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہر۔ تو نہر کا بھی ذکر آتا ہے اور حوض کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ نہر کا نام بھی کوثر ہے اور حوض کا نام بھی کوثر ہے۔ نہر کہاں ہے؟ جنت میں، اور حوض کوثر کہاں ہے؟ میدان محشر میں۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر میدان محشر میں ہے۔ اور ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، لیکن سب سے بڑا حوض جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ نے نہر کوثر کو بھی دیکھا اور آپ نے حوض کوثر کو بھی دیکھا۔ نہر کوثر کو آپ نے کب دیکھا؟ معراج کی رات میں۔ معراج کی رات میں آپ نے نہر کوثر کو باقاعدہ دیکھا، اس کا پانی بھی دیکھا، اور پوچھا یہ کس کی نہر ہے؟ بتایا یہ آپ کی نہر۔ اور حوض کوثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے منبر مبارک سے اپنی وفات سے پہلے دیکھا۔ اپنی وفات سے پہلے مدینہ طیبہ میں منبر مبارک پہ آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا میں وہ حوض دیکھ رہا ہوں جہاں میری امت آئے گی اور میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ شفقت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حوض کوثر پر میں تمہارا معلوم فرد کے معنی کیا ہے؟ آگے پہنچ کر کے پہلے انتظام کرنے والا۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، نابالغ بچی کے انتقال پر جو دعا ہے اور نابالغ بچے کے انتقال پر دعا ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے، اور یہ دعا زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور لوگ مطمئن ہیں کہ نہ ہمارے وہاں کوئی مرے گا نہ ہم کو پڑھنا پڑے گا، اور جاتے بھی ہیں پڑھنے کے لیے نماز، اور کب سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ دعا ہم بھی یاد کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ امام کے پیچھے تو کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جیسے عام فرض نمازوں میں سوچتے ہیں
کہ عام فرض نمازوں میں کیا ہوتا ہے، ثنا کے بعد جب امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اب تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بس سبحان ربی الاعلیٰ ثنا پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم التحیات، اور اسی طرح درود شریف اور دعا پڑھ لی اور سلام پھیر دیا۔ ایسے جب امام صاحب پڑھا رہے ہیں جنازے کی نماز تو امامی صاحب پڑھ لیں گے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، فرض نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ امام صاحب قرات کرتے ہیں، اس میں قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اور اللہ کا حکم کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات شروع کرے فَأَنصِتُوا، تو تم چپ رہا کرو۔ لیکن جنازے کی نماز میں قرآن کی قرات ہوتی ہے، ہوتی ہے، قرآن تھوڑی پڑھا جاتا ہے۔ جنازے کی نماز میں تو دعا ہوتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، جو درود شریف نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ اور تیسری تکبیر کے بعد اگر بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، تو ایک ہی دعا ہے، اور عجیب و غریب ہے وہ دعا۔ ہم چاہے جتنی دیر مانگتے رہیں ویسی تھوڑی نہ مانگ پائیں گے جیسے اللہ کے نبی نے مانگ کے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دیجئے۔ کون سے؟ اتنے پہلے جن کا سب کا انتقال ہو چکا ہے، اور جتنے ہمارے کا مطلب ہمارے خاندانی، ہمارے رشتہ دار، ہم مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان زندہ موجود ہیں اے اللہ سب کو بخش دے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ زندہ لوگوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی دعا کرنا چاہیے مغفرت، ہے نا؟ یہی تصور ہے کہ رحمت اللہ علیہ نے، ارے آپ رحمت اللہ علیہ تو زندہ ہے، اللہ کی ان پر رحمت ہو نہ ہو، اگر زندہ ہے تو اس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، مرنے کے بعد ہی ضرورت ہے رحمت۔ اب مسافہ کیا تو کیا، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ تمہیں بھی بخش دے۔ تو دونوں تو زندہ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب قبر پہ پہنچے تو کیا کہا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اللہ تمہیں بھی بخش دے۔ ہے دعا ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اپنے لیے بھی دعا ہو اور اللہ کے بندوں کے لیے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دیجئے، ومیتنا، اور ہمارے کیا کہہ رہا ہوں، کس کو؟ زور سے بولو نا، کس کو بتا رہا ہوں؟ مردوں کو، میت، وشاہدینا، اور اے اللہ جو ہم میں سے موجود ہیں ان کو بھی بخش دیجئے، وغائبینا، اور اے اللہ جو یہاں موجود نہیں ہیں پھر بھی ان کو بھی بخش دیجئے۔ دیکھ کتنی زبردست دعا۔ وصغیرنا، اے اللہ ہمارے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش دیجئے، وکبیرنا، اور اے اللہ ہمارے جتنے بڑے ہیں ان سب کو بھی، وصغیرنا وکبیرنا، وذکرنا، اے اللہ ہم میں سے جتنے مرد ہیں ان کو بھی بخش دیجئے، وانثانا، اور اے اللہ جو ہماری عورتیں ہیں، خواتین ہیں مسلم، اے اللہ ان سب کو بھی
بخش دی. وذکرنا انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھیے اس کو اسلام پر زندہ رکھیے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو وفات دیجئے اے اللہ ایمان پر وفات دیجئے. کتنی زبردست دعا ہے. ارے ہے یہ نہیں؟ تو یہ دعا یاد ہونا چاہیے نہیں یاد ہونا چاہیے؟ اس کے معنی دیکھیں کتنے زبردست. پھر فرمایا اگر نابالغ لڑکا ہے تو دعا الگ ہے، لڑکی ہے نابالغ بچی ہے تو دعا الگ ہے. اور وہ دونوں دعائیں ذرا سا فرق ہے بس، لیڈیز اور جینٹس کا بس ذرا سا فرق، لفظ وہی ہیں. اگر نابالغ لڑکا ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہم سے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دیجئے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور اے اللہ اس کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ اور آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے. ذخیرہ کہتے ہیں جو پہلے سے جمع کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ ایمرجنسی میں کام آئے. اور اس سے زیادہ ایمرجنسی کب ہوگی؟ قیامت سے زیادہ. آپ نے چھین لیا ہے اللہ، یہ بچہ ہم سے لے لیا، آپ کا دیا ہوا تھا، لیکن اے اللہ اس کو ہمارے لیے جمع کر لیے، ذخیرہ آخرت بنا. وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور اے اللہ قیامت کے دن اس کو ہمارا سفارشی بنائیے، اور خالی سفارشی نہیں، ایسا سفارش کرنے والا بنائیے جس کی سفارش آپ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے. دیکھا آپ نے، ہم لوگ ساری زندگی مانگے جب بھی ایسی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، ایسی دعا آپ نے مانگ کے سکھا دی. یہ تو ہوا نابالغ بچے کا، اور بچی اگر یہی دعا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ اللہم اجعلہا لنا، اللہم اجعلہو تھا، اب کیا ہو گیا؟ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. یہ دعا ہے. تو فرط کے معنی ہیں آگے سے جا کر انتظام کرنے والا. آپ نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، اے میرے امتیوں میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور جا کر کے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انتظار کروں گا. ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضور قیامت کے دن کا منظر تو بڑا ہولناک ہوگا، کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ اما فی ثلاث مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 مقامات میدان محشر میں ایسے ہوں گے وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہماری آپ سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضور ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں ضرور ملوں گا. آپ نے پتہ بھی بتا دیا اپنا. 3 مقامات ایسے ہیں وہاں مجھے تلاش کرنا، ایک جگہ تو ضرور مل جائے گی. کہاں؟ عند المیزان، جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وعند الصراط، اور جب پل صراط سے میری امت گزر رہی ہوگی. اور آپ نے فرمایا وعلی الحوض، اور حوض کوثر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا انتظار کروں. اس کوثر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوثر اس لیے کہا جاتا ہے، کوثر کے معنی زیادتی کے ہیں، اس پر جو جام کوثر پینے والے آئیں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے. تمام پیغمبروں کی امتوں کے، تمام پیغمبروں کی جو امتیں ہیں وہ اپنے نبی کے حوض پہ جائیں گی، لیکن آپ کے حوض کے اوپر جو ہجوم ہوگا، جو بھیڑ ہوگی، وہ کسی حوض پر نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا مگر میں دوسرے پیغمبروں کی امتوں کو
اپنے حوض سے پانی نہیں پینے دوں گا، صرف اپنی امت کو میں یوم کوثر پلاؤں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ پہچانیں گے کیسے؟ اتنا مجمع ہوگا، اتنا ازدحام ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی، اتنا ہجوم ہوگا، وہاں اپنے اور پرائے میں فرق کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا من آثار الوضو، وضو کے آثار ہوں گے، جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، قیامت کے دن یہ اعضاء دور سے چمک رہے ہوں گے، اور ان کی چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ بتاؤ، اگر بہت سارے گھوڑے ہوں، گھوڑوں کا بازار ہو، اور سارے گھوڑے اس میں کالے کالے ہوں، اور ان کی بڑی تعداد ہو، اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے چھوڑ دیے جائیں جن کی پیشانی بھی سفید ہو، ان کے ہاتھ پیر بھی سفید ہوں، بتاؤ ان کو پہچانا جا سکتا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میدان محشر کی بھیڑ میں اپنی امت کو وضو کے اثر سے پہچانوں گا، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر ہے، اس حوض پر آپ تو ہوں گے، لیکن آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کے نبی جب ہوتے تھے، کہیں ہوتے تھے تو اکیلے نہیں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ میں کون ہوتا تھا؟ زیادہ تر کون ہوتا تھا؟ ہے وقت حضر یا وقت سفر صدیق اکبر ہیں، نبی کے ساتھ جب دیکھو جدھر صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہوتے تھے۔ اور صدیق اکبر کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم ہوتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے لا کے رکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ جاؤ ام المومنین سے کہنا کہ میری تمنا ہے کہ میں جہاں حضور دفن ہیں، جہاں ابو بکر ہیں، وہاں مجھے بھی دفن کرنے کی اجازت مل جائے۔ تو گئے، یہ میری بڑی تمنا۔ وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے سلام کیا، دیکھا ام المومنین رو رہی ہیں، اور کہا جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، میں مسلمانوں کا امیر اب نہیں ہوں، میں زخمی ہو چکا ہوں، کہنا عمر نے سلام کہا ہے اور میرا پیغام سنانا۔ تو جب انہوں نے ذکر کیا پیغام، تو فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرا گھر ہے، ایک میرے شوہر کی قبر ہے، ایک میرے والد کی قبر ہے، اور میں نے چاہا تھا کہ یہاں پہ میں دفن ہو جاؤں، مگر عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں قربانی دیتی ہوں حضرت عمر کے یہاں دفن ہونے کی اجازت۔ اور وہ واپس آئے۔ حضرت عمر بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے، یہ زندگی کی آخری تمنا، ہر تمنا تو خدا نے پوری کر دی، یہ تمنا بڑی شدت سے انتظار، اور زخمی ہیں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ آ گئے، عبداللہ ان کے بیٹے کا نام تھا۔ فاروق اعظم نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، تو سہارے سے اٹھا کے بٹھایا گیا۔ کیا جواب لائے ہو؟ کہ جو آپ چاہتے ہیں، مبارک ہو جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ وہاں دفن ہونے کی اجازت مل جائے، ام المومنین نے اجازت دے دی۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری سب سے بڑی خواہش اور تمنا پوری کر دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب انتقال ہو جائے تو کفنانا، غسل دینا، اور چارپائی کو لے جا کر کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا، اور پھر سے دوبارہ اجازت لینا، پھر سے اجازت لینا۔ یعنی وفات کے بعد کہیں ہو سکتا ہے مروت میں ام المومنین اجازت دے دیں، یعنی احتیاط کا یہ عالم، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفنا دینا۔ ام المومنین سے اجازت طلب کی گئی، انہوں نے اجازت دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا منظر، ایک آدمی پیچھے سے آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا مجھے یقین تھا تم تینوں ایک ہی جگہ دفن بھی ہوگے، مجھے یقین تھا تم تینوں ایک ہی جگہ دفنائے بھی جاؤ گے،
اس لیے کہ میں سنا کرتا تھا اللہ کے نبی جب اپنا ذکر کرتے تھے تو ساتھ ساتھ تم دونوں کا بھی ذکر کیا کرتے تھے. آپ کہتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر, میں نکلا اور ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے. دخلت انا و ابو بکر و عمر, میں فلاں جگہ پہنچا اور ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے. فخرجت انا و ذهبت انا, ہر جگہ ذکر کرتے تھے, مجھے معلوم تھا. فرماتے اور یہ بھی اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو کفن پہنے ہوئے شخص لیٹا ہوا ہے اس کے بعد دنیا میں کوئی ایسا آدمی اب باقی نہیں بچا کہ میں تمنا کروں اللہ قیامت کے دن میرا نام عمل اسی کی طرح ہو جائے. اب کوئی نہیں ہے ایسا. تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, میں نے پلٹ کے جو دیکھا یہ ہیں کون صاحب؟ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, تو وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی یہ کہہ رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلے, دائیں طرف صدیق اکبر, بائیں طرف حضرت فاروق اعظم, اور آپ نے صحابہ سے کہا ہاتھ پکڑ کر ہا کسا نبعث یوم القیامہ انشاءاللہ, یہ دنیا میں صرف نہیں ہے بلکہ برزخ قبر کے اندر بھی ساتھ ہیں. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن بھی اپنی قبر سے اٹھ کر ہم دونوں اسی طرح آئے. پھر حوض کوثر 4 کونے ہیں اس کے, اللہ کے نبی بھی ہوں گے اور حوض کوثر پر چاروں خلفاء ہوں گے. کون کون؟ 4 کونے, چاروں خلیفہ, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ. اور یہ بھی لکھا ہے جس کسی کے پاس کوئی امتی جائے گا اگر اس کے دل میں دوسرے کسی خلیفہ کی طرف سے کدورت ہوگی, بغض ہوگا, نفرت ہوگی, تو اس کو حوض کوثر سے وہ ہٹا دیں گے. جاؤ تمہارے لیے کوثر کا جام نہیں ہے. نہ صدیق اکبر دیں گے, نہ فاروق اعظم, نہ عثمان غنی, نہ علی مرتضیٰ. یہ اعزاز اور شرف مسلمانوں کو حاصل ہوگا, ایمان والوں کو حاصل ہوگا. یہ ان کو برا بھلا کہنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوگا. حوض کوثر کے قریب نہیں پہنچیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پہ انتظار کر رہا ہوں اور غضب کی پیاس لگی ہوگی, غضب کی, سب کو سر حشر بے خودی ہوگی, عجیب پیاس کا عالم, العطش العطش. فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں گا, اتنی دیر میں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے اور آنے کے بعد میں چاہوں گا کہ ان کی پیاس بجھ جائے اور کوثر کا جام ان کو پلا دوں. اتنی دیر میں فرشتے آ جائیں گے. کون آئے گا؟ اور ان کو دھکے دیں گے, ہٹو یہاں سے, تم یہاں کیسے؟ تو آپ فرشتوں سے کہیں گے امتی امتی, یہ میری امت کے لوگ ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ وہی وضو کرتے تھے دنیا میں, اس لیے اعضاء روشن ہوں گے ان کے. امتی امتی, یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے امتی ہیں. آپ فرمائیں گے, فرشتے کہیں گے لا تدری ما حدثوا بعدک, آپ کو نہیں پتا آپ کے چلے آنے کے بعد دین کے نام پر انہوں نے نئی نئی چیزیں جاری کر لی تھی. آپ کی قبر پر کبھی قوالی نہیں ہوتی, یہ قوالیاں ان کے وہاں ہوتی تھی. آپ کی قبر پاک پر نہ چادر چڑھتی ہے, نہ چراغ جلتے ہیں. اور یہاں کیا تمام بزرگوں کی قبروں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عرس اور میلے. لا تتخذوا قبری مسجدا وعیدا, میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, اور میری قبر کو عید یعنی عرس مانے خوشی. عرس کہتے ہیں پتہ ہے شادی کو, اور شادی میں کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے نا, شادی میں خوشی ہوتی ہے, لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, ایک تاریخ ہوتی پہلے سے, فلاں تاریخ کو نکاح ہوگا, ہوتا ہے پروگرام. اس لیے میری قبر کو عید نہ بنانا کہ ایک ہی تاریخ مقرر کر کے فلاں تاریخ کو, رجب کی فلاں تاریخ کو عرس ہوتا ہے لہذا اسی تاریخ میں ساری دنیا سے لوگ چلے آ رہے ہیں. ایسا نہ کرنا, میری قبر کو عید نہ بنانا. عید روز نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہوتی. عید کوئی تاریخ مقرر نہیں. اور میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, آپ نے فرمایا تھا. تو انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر لی. علماء نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ لکھا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، آپ کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، مگر دل میں ان کے کفر تھا، زبان پر ان کے کلمہ منافق تھے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد، جیسے نبی کی وفات ہوئی، جو نقاب انہوں نے چہرے پہ ڈال رکھا تھا وہ نقاب انہوں نے الٹ دیا، وہ سارے منافق ننگے ہو گئے۔ ننگے ہونے کا مطلب یعنی سب کے سب اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ لگ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ لگ گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر نے ان تمام منافقین کا قلع قمع کر دیا۔ یہ میدان محشر میں آئیں گے اور نبی کریم علیہ السلام ان کو پہچانیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ان کو دھکے دیں گے، آپ کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیروا بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد دین میں ترمیم اور تبدیلی کر لی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ لوگ جنت میں تو کوئی جائے گا؟ کوئی مرتد جائے گا جنت؟ جنت میں جانے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر جنت کے باہر ہے۔ وہاں یہ منافقین بھی آئیں گے، وہاں بدعتی بھی آئیں گے، وہاں دین میں نئی نئی باتیں داخل کرنے والے بھی آئیں گے، اور بعد میں کوثر کے جام سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت عطا فرمائے۔ لیکن کوثر کے جام کی تمنا کرنے سے کام چلے گا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور وہ دین کے نام پہ کچھ بھی نہیں مگر بحث کر رہے تھے کہ حوض کوثر حضور کا ایسا ملے گا ایسا ملے گا۔ فرمایا میں نہیں سمجھتا تو میں زندہ رہوں گا اور ایسے لوگوں کو دیکھوں گا جو حوض کوثر کے بارے میں بحث کر رہے ہوں گے اور ان کا عمل نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے بالکل خلاف ہوگا۔ اگر کوثر کی تمنا ہے اور واقعی تمنا ہے، اس لیے ہم سب کو وہ کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جو آپ کو جس سے محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس مبارک صورت میں ارشاد فرمایا، تسلی بھی دی نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ سے وعدہ بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مخالفین کو تانے کا جواب بھی دیا، اور کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ جھوٹے ہیں پیغمبر، کہتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں چلے گا، آپ کی اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں۔ کوثر کے کتنے معنی ہیں پتہ ہے؟ چھوٹی صورت ہے، میں نے کہا تھا، مگر معنی بہت ہیں۔ کوثر کے معنی 36 ہیں، مفسرین نے 36 معنی لکھے ہیں۔ یعنی کوثر سے مراد کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، اس سے کتنی چیزیں مراد ہو سکتی؟ 36 چیزیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں 16 چیزیں مراد ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا مراد ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر سے مراد ہے نبوت۔ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی، تو نبوت تو اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو دی؟ کم و بیش 1,24,000۔ ہم نے آپ کو دیا ہے کوثر، مطلب نبوت تو سب کو دی۔ ہم نے آپ کو ایسی نبوت عطا فرمائی ہے، ایسی نبوت آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ کیسی نبوت ہے آپ کی؟ ہر نبی اپنی امت کا نبی ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور تمام نبیوں کے بھی نبی بھی ہیں، اور نبی الانبیاء، نبیوں کے نبی ہیں آپ۔ ہر پیغمبر کا کلمہ اس کی امت نے پڑھا ہے، مگر آپ کا کلمہ آپ کی امت بھی پڑھتی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور کب پڑھا؟
اللہ نے سب کی ملاقات بھی کرائی شب معراج میں. کہاں؟ مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں. وہاں اذان بھی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ اور کون سی والی ہوئی تھی؟ اذانیں دو طرح کی ہو رہی ہیں ہم لوگوں کے وہاں، ہم لوگ سنتے ہیں. کچھ اضافہ ہے کسی اذان میں، کسی اذان میں نہیں ہے کہ یہی جو ہم لوگوں کے وہاں یہی اذان تھی. اور اذان کا مسئلہ کیا ہے؟ جب اذان کہی جائے تو پھر باتیں کرو، خاموش رہو. صرف خاموش رہو نہیں، فقولوا مثل ما قال المؤذن، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمات کہو. تو جب اذان ہوئی اور اذان میں جب کہا اذان کہنے والے نے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہاں کتنے لوگ یہ اذان سن رہے تھے؟ سارے انبیاء تھے، 1,24,000. ان سب نے کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. سارے نبی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں جہاں روحیں خالی تھی، نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور سب سے وعدہ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان پر تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگا. اور اللہ نے فرمایا اقررتم، کہ تم نے اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور کوثر کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے. اور کون سی نبوت عطا کی ہے؟ ایسی نبوت عطا فرمائی ہے، ایسی نبوت کسی کو نہیں عطا فرمائی. جتنے نبی تھے وہ انسانوں کے نبی، اللہ کے نبی، انسانوں کے بھی نبی اور بولو جنوں کو بھی نبی ہیں. آپ کے صحابی انسان بھی ہیں اور آپ کے صحابی جن بھی ہیں. اور جنوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں. چنانچہ ایک جن صحابی سے ملاقات ہوئی، کس کی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ ان کا زمانہ کب ہے؟ آپ سوچئے کیسے ملاقات ہوئی. انہوں نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرنے کے دوران ایک سانپ آ گیا. انہوں نے سانپ دیکھا تو اس کو مار دیا. جب مار دیا تو ان کو اٹھا کے لے گئے جن. انہوں نے دیکھا ایک دربار ہے، بادشاہ بھی ہے اور وہاں بڑا مجمع ہے اور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. اور پیش کیا گیا آپ نے اس آدمی کو قتل کیا ہے؟ کہ میں نے تو نہیں قتل کیا، یہ آپ کے وہاں گیا تھا، آپ قرآن پڑھ رہے تو قرآن سننے کے لیے گیا تھا، آپ نے اسے مار دیا. کہا ہمیں کیا معلوم ہے یہ جن تھا، یہ اپنی شکل بدل کر کے آیا تھا. اور حدیث میں ہے جو آدمی اپنے شکل و صورت کو بدل دے اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہے. جیسے ہی انہوں نے حدیث پڑھی تو اس مجمع میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے. ان کا صدقتا، تم نے بالکل صحیح کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. وہ صحابی تھے، ان کی جاں بخشی ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور آپ جنوں کے بھی نبی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ. اور کہا کہ میں گیا. آپ نے مجھے ایک جگہ بچھایا اور اس کے بعد ایک دائرہ، ایک رنگ بنایا میرے ارد گرد اور کہا عبداللہ اس سے باہر نہ نکلنا. فرماتے آپ آگے چلے گئے. عجیب عجیب شکلوں کے لوگ، عجیب عجیب طرح کے لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں. مجمع چلا جا رہا ہے مگر کوئی دائرے کے قریب نہیں آ رہا ہے، سب باہر باہر گزرتے چلے گئے. پھر کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کی بھی آواز آ رہی ہے. آپ واپس آئے. آپ نے فرمایا دیکھا تم نے؟ فرمایا. کہا یہ تمہارے جن بھائی تھے
اور ان کو میں تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا اور میں نے ان کو قرآن پاک سنایا ہے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے. جنہوں نے درخواست کی, کیا درخواست کی کہ ہمارے انسانی بھائیوں سے کہہ دیجئے یہ ہڈی سے اور کوئلے سے استنجا نہ کریں, ہڈی اور کوئلے سے استنجا نہ کریں, یہ ہماری غذا ہے, یہ ناپاک ہو جاتی ہے. جس ہڈی کو ہم کھا کر کے تھوک دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں چوس کر کے, جنوں کی وہ غذا ہے, اس کو وہ اٹھا لیتے ہیں اور اللہ اس پر پھر سے گوشت پیدا کر دیتا ہے. جو ہمارے جانوروں کا فضالہ ہوتا ہے, لید ہوتی ہے, یہ ان کے جانوروں کی غذا ہے, اللہ اس کو پھر سے اپنی قدرت سے چارے میں تبدیل کر دیتا ہے. غرض کی یہ انہوں نے درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں, جنوں کے نبی ہیں, آپ رسول الثقلین ہیں. ثقلین انسان اور سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان قریب حساب کے لیے اے ثقلین, اے انسان اور جن, ہم ابھی فارغ ہوئے جاتے ہیں, تمہارا حساب کریں گے. قرآن میں اس کا ذکر ہے, آپ رسول الثقلین ہیں. پھر ہر نبی اپنے زمانے کا نبی ہے, اور جب نبی کی زمانہ ختم ہوا, ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کی نبوت کا زمانہ آپ کی وفات کے بعد بھی آج بھی ہے, قیامت تک جاری رہے گا. ہر نبی اپنی خاص امت کی رہنمائی کے لیے آیا, خاص علاقے اور خاص شہر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنایا ہے, فرمایا کس کے لیے, بعثت الی الاسود والاحمر, اللہ نے سرخ اور سفید اور کالے تمام مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں. تو کوثر سے مراد نبوت, یہ کوثر سے مراد قرآن ہے. اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کے ذریعے سے, لیکن ان تمام کتابوں میں جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے, سب سے افضل کتاب ہے, جو دائمی اور ابدی کتاب ہے, جو ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے, وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی. 7 مثانی کیا ہے؟ 7 ایسی آیتیں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں, دہرائی جاتی ہیں, وہ آیتیں ہم نے عطا کی ہیں. اور وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ والناس نا, اچھا سورہ فاتحہ. قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے, اور اس سے مراد نہر کوثر بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں, ترجمان القرآن ہیں, انہوں نے کیا کہا کوثر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کوثر سے مراد ہے خیر کثیر. خیر کثیر کا مطلب تمام قسم کی نعمتیں, تمام قسم کی نعمتیں. کون سی نعمتیں؟ ظاہری, باطنی, دنیاوی, اخروی, سوری, معنوی, جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں, یا اللہ قیامت کے دن آپ کو عطا فرمائے گا, یہ جنت پہ پہنچنے کے بعد عطا فرمائے گا, یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا فرمائی ہیں, وہ ساری نعمتیں کوثر میں شامل ہیں. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. دنیا کی نعمتیں, آخرت کی نعمتیں, ظاہری نعمتیں, باطنی نعمتیں, سوری نعمتیں, معنوی حقیقی نعمتیں, آپ کو جو ہم نے عطا فرمائی ہیں وہ بھی نعمتیں, اور جو آپ کی امت کو ملنے والی کیا کیا ملی اس امت کو نعمتیں. کوئی ایک نعمت ہو تو بتائی جائے, ہمیں یہ ملا, ہمیں وہ ملا, میری حیثیت سے سوا ملا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو غلام اور امتی بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا میری امت کو کیا نعمتیں ملی ہیں پتہ ہے؟ فرمایا میری امت کی عمریں کم ہیں,
دوسرے پیغمبروں کی امت کی مقابلے میں۔ ان اعمار امتی بین 70 و 60 وقل من یجوز ذلک، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام کی عمر پاک کتنی ہوئی؟ 63 سال۔ اور صدیق اکبر کی عمر کتنی ہوئی؟ بولو، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور کی بھی 63، ابو بکر بھی 63۔ مرنا تو آدمی کے بس میں ہوتا نہیں، ہم بھی اسی سن میں مریں گے جس میں ہمارے محبوب مرے۔ نظام الہی دیکھیے، اللہ کے پیغمبر کی عمر پاک 63 سال اور صدیق اکبر کی عمر 63 سال اور فاروق اعظم کی عمر بولو کتنی؟ 63 سال۔ عمروں میں بھی اتحاد، زندگی میں بھی اتحاد، اختیاری چیزوں میں بھی اتحاد، غیر اختیاری چیزوں میں بھی اتحاد۔ اللہ نے ایسے ان کو نبی کے ساتھ لگایا ہے، نہ کبھی وہ جدا ہوئے، نہ آج جدا ہیں اور نہ کبھی وہ جدا ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان میں ہیں اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور آنکھوں سے ہمیں اس کی سچائی نظر بھی آ رہی ہے، دکھائی بھی دے رہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا۔ کہا تمہاری عمریں ضرور کم ہیں مگر اپنے دل چھوٹے نہ کرنا۔ ہم نے تمہیں نبی کے صدقے میں وہ دیا ہے جو دوسرے پیغمبروں کی امتوں کو نہیں دیا۔ تمہاری عمر کم ہے مگر تمہارا ثواب ان سے آگے۔ ہم تمہاری مدد کریں گے دو چیزوں کے ذریعے سے، دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک مکان کے ذریعے سے، ایک زمان کے ذریعے سے۔ مکان کے ذریعے سے اور زمان کے ذریعے۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہی مکان۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو، جگہ کے ذریعے سے۔ اور زمان کہتے ہیں ٹائم اور وقت کو، وقت کے ذریعے سے۔ مکان کے ذریعے سے کیسے مدد کریں گے؟ تم یہی نماز جب کبھی پڑھو گے اپنے گھر میں تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جب مکان بدلے گا، مسجد میں جاؤ گے جماعت سے پڑھو گے تو کتنا؟ نماز ایک، ثواب 27 نمازوں۔ جامع مسجد میں جا کے پڑھو گے تو ایک نماز ہے مگر 500 نمازوں کا ثواب۔ مکان بدل رہے ہیں، ثواب بڑھ رہا ہے۔ مسجد اقصی میں جا کے پڑھو گے 1000 نمازوں کے برابر ثواب ایک نماز پہ ملے گا۔ اور اگر میری مسجد، مسجد نبوی میں تم نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کرو گے تو ایک وقت کی نماز پر ایک نماز پڑھو گے اور 50,000 نمازوں میں پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ارے مدد ہے نہیں اللہ کی؟ پڑھ رہے ہیں ایک نماز اور نامہ اعمال میں ثواب کتنا لکھا جا رہا؟ 50,000۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر وقت مدینے میں رہتے ہیں، ہر وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں مدینے کے وہ کبوتر ہے حضور، کتنے اچھے ہیں مدینے کے کبوتر ہے حضور۔ رات دن رہتے ہیں جو گنبد خضرا کے قریب، گنبد خضرا کے قریب وہ کبوتر بھی خوش قسمت ہیں۔ ان انسانوں کا کیا کہنا جن کو ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر حاضری کا شرف، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہی میرا امتی جب حرم شریف پہنچ جائے گا، اور کہاں؟ خانہ کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں، تو ایک نماز پڑھے گا مگر ثواب 1,00,000 نمازوں کا۔ ایک قرآن کی تلاوت کرے گا 1,00,000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھے گا 1,00,000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ آدمی 1 درہم صدقہ کرے گا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ اور فیض اور برکت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرماتا ہم نے عمریں ضرور کم رکھی ہیں مگر تمہاری مدد کی، تم دوسری امتوں کی زیادہ عمروں کے باوجود نیکی اور ثواب میں ان سے
آگے نکل سکتے ہو، یہ مدد ہے۔ مکان کے ذریعے سے مدد کی اور زمان کے ذریعے سے مدد کی۔ زمان کے ذریعے سے کیسے مدد کی؟ فرمایا ہم نے تمہیں شب قدر عطا فرمائی۔ یہ ٹائم ہی تو ہے، ایک رات میں عبادت کرو گے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ۔ ہم نے تمہیں شب برات عطا کی، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں عشرہ ذی الحجہ عطا کیا۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی لوگ جب عشرہ سنتے تو سمجھتے ہیں تو محرم میں ہوتا ہے۔ عشرے کے معنی 10 دن کے ہیں، عشرہ محرم، عشرہ رمضان، اخیر عشرہ اور عشرہ ذی الحجہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی۔ کیا فرمایا حضور پاک علیہ وسلم؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام۔ اچھی طرح سنو، آپ نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہو جتنا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ملتا ہے۔ اور یہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو گیا، کل چاند نکلا نا، یہ 10 دن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، یہ دن بھی بڑے مبارک ہیں اور یہ راتیں بھی بڑی مبارک ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کتنے روزے؟ 9 روزے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک۔ اگر آدمی روزے رکھ لے 9 تو کتنے ثواب ملے گا؟ 9 سال تک روزہ رکھنے کا، اور روزے رکھے آپ نے 9، اور ثواب کیا ہے؟ 9 سال تک مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر! یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ نوازنے کے بہانے نہیں تو اور کیا ہے۔ رحمت حق بہان امی جوید، اللہ کی رحمت اپنے نبی کی امت کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے، کس کس طریقے سے اس کو نواز دیا جائے۔ فرمایا ہر دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور کہا کہ 9 تاریخ کا روزہ، اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اس کا ثواب۔ عرفے کا جو دن ہے حاجیوں کے لیے نہیں، عام امتیوں کے لیے ہے۔ حاجی تو لوگ مزے لوٹ رہے ہیں میدان عرفات میں، لیکن جو عرفات نہیں پہنچے وہ بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے۔ مستی کے لیے بوئے مے تند ہے کافی، مے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان عرفے کے دن کا اگر روزہ رکھیں گے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ پچھلے تو ہو ہی چکے، مگر اگلے نہیں ہوئے ابھی، اور اس طرح پہلے ہی معافی کہا، پھر اس کے بعد جو جی چاہے کریں۔ کہ یہ مطلب نہیں ہے 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلے 1 سال تک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ معمولی اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کی بڑی نوازش ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے یہ روزہ بہت سارے عرفے کے دن اس سے پہلے گزر چکے، گزرے نہیں گزرے؟ ارے ہر سال گزرتا ہے، وہ تو گزر چکے، اور آئندہ بھی عرفے کا دن آتا رہے گا، لیکن ہم لوگ آئندہ سال عرفے کے دن ہوں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو عرفے کا دن آ رہا ہے نیت کیجئے، حوصلہ کیجئے کہ اس دن روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ روزہ فرض نہیں کیا اللہ نے، واجب نہیں کیا اللہ نے، مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو نفلی کام ہوتے ہیں ان میں کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آدمی نے اعتراض، اچھا امام صاحب آپ نے روزہ نہیں رکھا، لوگوں کی نظریں امام صاحب کے اوپر، آپ نے نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی نے جب اسے واجب نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں واجب کرنے والے؟ کیا معلوم کس کے کیا حالات ہیں؟ پھر اس لیے فرض نہیں، واجب مستحب ہے، مگر ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے اس کی جو راتیں ہیں
یہ راتیں بھی بڑی زبردست ہیں. فرمایا ایک شب قدر کی رات ہے اور یہاں یہ 9 راتیں ہیں. ہر رات شب قدر کی عبادت کا ثواب رکھتی ہے. رات میں اگر جاگ کر آدمی نے عبادت کر لی تو گویا کہ اس نے شب قدر کی رات میں جاگ کر کے عبادت کی تو کتنی راتیں مل گئیں؟ 9 راتیں. یہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے، یہ صدقہ ہے، یہ فیض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا. اللہ نے یہ نعمت نبی کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی ہے. یہ بھی کوثر میں داخل ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کسی نبی کی امت کے لیے اجازت نہیں تھی. نماز تو فرض تھی مگر گھر میں نہیں پڑھ سکتے، بازار میں نہیں پڑھ سکتے، مارکیٹ میں نہیں پڑھ سکتے. کہاں پڑھو گے؟ مگر آپ کی امت کو یہ چھوٹ ملی، جہاں وقت ہو جائے وہاں تم نماز پڑھ سکتے ہو. بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. فرمایا نہیں، تیمم کی اس سے بھی نماز ہو سکتی. پانی نہ ملے، پانی نقصان کرے، پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مسجد بنا دیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا. یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس صدقے میں عطا فرمائی. آپ کے صدقے. اس سے پہلے قربانی ہوتی تھی، پتہ ہے؟ ہر امت میں قربانی. سب سے پہلے قربانی قرآن میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کی، حابیل و قابیل. ہر امت میں قربانی رہی، مگر اس قربانی کے بارے میں قاعدہ کیا تھا؟ کسی بھی امت کے لوگوں کو اس قربانی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. آسمان سے آگ آتی، جلا کے راکھ کر دیتی، اس کا مطلب تمہاری قربانی قبول ہو گئی. مگر اس امت کی خصوصیت دیکھیے، آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. کا میاں قربانی کیجئے، اور قربانی خالی کر نہیں سکتے ہیں بلکہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں. کھا سکتے نہیں ہیں، اس کا کھانا سنت ہے. کہا کہ جو صاحب وہ 3 حصے کا 3 حصے لگانا بہتر ہے. اگر کسی کو نہ دینا چاہو تم ایک بوٹی بھی، یہ بھی تمہیں حقاص. 3 دن تک کھانے کی پہلے اجازت تھی، منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر فرمایا کہ نہیں، اگلے سال بقرعید تک بھی کھا سکتے ہو. یعنی نظر نبوت دیکھ رہی تھی. اس زمانے میں گوشت کو محفوظ کرنے کا تو کوئی ذریعہ تھا نہیں. عرب لوگ تو گوشت کو سکھایا کرتے تھے. باقاعدہ ان دنوں کا نام ایام تشریق ہے، اور تشریق کے معنی آئے ہیں دھوپ میں سکھانا. ان کو ایام تشریق اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان میں عرب لوگ اس گوشت کو سکھاتے تھے، پھر بعد میں اس کو استعمال کر کے کھاتے تھے. آپ نے فرمایا میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. سکینہ وقار سے رہو اور ڈرو نہیں مجھ سے، ہیبت طاری نہ ہو. تو غرضے کی اجازت دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. افضل طریقہ ہے. مقصد کیا ہے قربانی کا؟ زکوٰۃ مالداروں پہ ہے، اور دینا کس کو ہے؟ مسلمان غریبوں کو دینا ہے. اپنے استعمال میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جو ہم جیسا صاحب حیثیت ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں. مگر قربانی کا مقصد غریبوں کو بانٹنا نہیں ہے. قربانی کا مقصد مالدار کرے اور غریبوں میں بانٹے، یہ مقصد نہیں ہے قربانی کا. قربانی کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خون بہانا. خون بہانا. غریبوں کو دو، اچھی بات ہے، صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرما خون بہاؤ، یہی اللہ کو پسند ہے. ان تاریخوں میں اللہ کو اگر کوئی آدمی صدقہ کر دے بہت پیسوں کا، وہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو کیا پسند ہے؟ قربانی. اس لیے وہ جو لوگ ہر سال نکلتے ہیں، اتنا پیسہ خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے. میاں اتنے میں اگر بیواؤں کی مدد کر دی جائے اور یتیم بچوں کی شادیاں کر دی جائے، ایسے موقع پہ شادیاں خوب غریبوں کی یاد آتی. اور اس کے بعد جو اللہ تللے کرتے ہیں اور لاکھوں روپیے کرتے ہیں، اس میں نہیں درد ہوتا ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد قربانی ہی کرو. اللہ کو یہی عمل پسند ہے. اور ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تکبیر تشریق پڑھنا ہے.
9 तारीख से लेकर 13 तारीख की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द औरत नौजवान बुज़ुर्ग मुक़्तदी इमाम मुनफरिद अकेले नमाज पढ़ने वाला सब पर वाजिब है एक मरतबा पढ़ना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भूल जाए जब याद आ जाए फ़ौरन पढ़ लें। औरतें आहिस्ता से पढ़ें और मर्द लोग आवाज़ बुलंद हो, मगर बुलंद कैसे होगी, याद ही नहीं, याद करना है इसको। इसके अलावा ये तो वाजिब है, वरना पूरा आशरा ऐसा है इसमें तकबीर आदमी को पढ़ना चाहिए। सिर्फ वही अल्लाह अकबर, वो तकबीर तशरीफ ज़रूरी नहीं है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के ज़िक्र के दिन है, ये अल्लाह को याद करने के दिन है। हर तरफ फ़िज़ाएँ हो, हर तरफ माहौल हो, हर तरफ ज़िक्र हो कि ज़िक्र हो रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार जाते थे और वहाँ जाके कहते अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और बाज़ार के लोग भी तकबीर पढ़ने लगते। तकबीर पढ़ने का दिन, इसी तरह इबादत के दिन, कुरान की तिलावत के दिन, ज़िक्र के तस्बीहात के दिन, ये दिन फिर नसीब नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने ये मदद फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हमने आपको इतनी अज़ीमुश्शान नेमत अता फरमाई, आपको भी और आपकी उम्मत को भी, लिहाजा जब नेमत बड़ी हो तो उसका शुक्र भी बड़ा होना चाहिए। अय अल्लाह हम कैसे तेरा शुक्र अदा करें, आप हमें सलीका सिखा दीजिए, हमें तरीक़ा बता दीजिए। अल्लाह ने अपने नबी को बताया तरीक़ा, और नबी के वास्ते से उम्मत को अल्लाह ने तरीक़ा बताया, उम्मत को भी कौसर नेमतें अता फरमाई। नबी क्या तरीक़ा बताया, 2 चीज़ें बताई, क्या, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। ये शुक्र है, ये शुक्र के मुबारक दिन है। नमाज से मुराद कौन सी नमाज है, 5 वक्त की नमाज। नेमतें तो अल्लाह ने खूब दी हैं, मगर नमाजी 5 वक्त के कहाँ हैं, ये नाशुक्री है। और समझ लीजिए नेमत पर अगर शुक्र अदा होगा तो नेमत बढ़ेगी या घटेगी, महफूज भी रहेगी और बढ़ेगी। और अगर नाशुक्री करोगे तो नेमत अल्लाह को देना भी आता है और छीनना भी आता है। अल्लाह ना करे किसी को अल्लाह ने आँख दी हो, आँख नेमत है नहीं है, और फिर अल्लाह छीन ले। एक है जिसको पैदाइशी आँख नहीं मिली, वो भी काबिल अफसोस है। एक वो है जिसको अल्लाह ने रोशन आँखों वाला बनाया और फिर बाद में उसकी आँखों की रोशनी छीन ली। इसकी हालत ज़्यादा काबिल अफसोस है होके आबाद जो वीरान, वो काबिले तरस है, उस दिल की तबाही है दोस्त, होके आबाद जो वीरान हुआ जाता है। जो पहले से वीरान था कोई बात नहीं, जो आबाद था फिर वीरान हो गया। आंखों में रोशनी थी और फिर आंखों से रोशनी गायब हो गई। इस महल्ले में भी और इस महल्ले के अलावा भी 2-4 लोग ऐसे आए हैं, उनमें नौजवान भी हैं और बच्चियां भी, जिनकी बिल्कुल मुतलक आंखों की रोशनी गायब हो, आंखों से अंधे हो गए। कैसे, क्या चीज़ है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल हो या और भी हो, जो भी असबाब हो, बहरहाल ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह देना भी जानता है और छीनना भी जानता है। अगर किसी भी नेमत को सेव करना चाहते हैं आप और उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसका तरीक़ा भी अल्लाह ने बताया। वो क्या है, शुक्र करो। जो शुक्र करेगा, और मन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, जो शुक्र करेगा उसके शुक्र का फ़ायदा अल्लाह को नहीं होगा बल्कि शुक्र करने वाले को होगा। क्या फ़ायदा होगा, नेमत महफूज भी हो जाएगी और नेमत में इजाफा भी होगा। और अगर नाशुक्री हुई तो फरमाया फिर हम उसे छीन लेंगे, और नाशुक्रे तो हम लोग हैं। कलीलुम मिन इबादी शकूर, फारूक आज़म गुजरे, एक आदमी पड़ा हुआ था, आँखों से अंधा था, कानों से बहरा था, पैरों से लुंजा था। उसके बाद हज़रत फारूक आज़म ने सहाबा से कहा, इसके पास कोई नेमत है, देखो कोई नेमत है इसके पास। सहाबा ने कहा कोई नेमत मुझे तो नज़र नहीं आ रही। फरमाई आसानी से पेशाब इसको हो जाता है।
آسانی سے اس کو پیشاب ہو جاتا ہے، یہ بھی تو نعمت ہے۔ یہ تو نے کہا کیا اے ناداں، فیاض یہ قدرت عام نہیں، تو قلب و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں۔ اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان انعامات کا شکر ادا کرو۔ کیسے شکر ادا کریں؟ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور آپ قربانی کیجئے، 5 وقت کی نماز۔ اسی طریقے سے عید کے دن پہلے نماز اور پھر قربانی۔ حج میں پہلے نماز مزدلفہ میں اور پھر منی میں قربانی۔ حدیبیہ میں پہلے نماز اور پھر احرام کھول کر کے قربانی۔ اس سے عام نماز مراد ہے اور قربانی مراد ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کیسا عمل ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے، اس سے بچنے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بلکہ اپنا حوصلہ پیش کرو، اپنا حوصلہ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے اور نہ کھال چاہیے، اللہ تو نیت دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے۔ صرف ثواب کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو جیسی قربانی ہوتی ہے اللہ ویسے ہی نوازتا ہے۔ ہم تو ایک بات کہتے ہیں، عجیب بات ہے، اگر کوئی موقع کا پلاٹ بک رہا ہو اور کوئی موقع کی دکان بک رہی ہو اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ کہ جانے دو میاں، پھر ملے گا نہیں، بہت موقع کا ہے، اگرچہ پیسہ نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ کیا کرتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تنگی سہ کر کے، فاقے کر کے، اور کسی طرح قرضہ تو ادا ہی ہو جائے گا، پھر یہ چیز نہیں ملے گی۔ دنیا کے معاملے میں ہماری عقل اتنی تیز ہے، کسی سے مشورہ نہیں کریں گے، خود ہی فیصلہ کر لیں گے، لینا ہے نا۔ اور دین کے معاملے میں ہماری عقل کتنی تیز ہے، وہ سن لیجئے۔ وہ آ کے پوچھتے، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے ہمارے اوپر قرضہ ہے اور ہم نے سنا ہے جس پہ قرضہ اس کی قربانی جائز ہی نہیں۔ ہم نے سنا جس پہ قرضہ اس کی قربانی جائز ہی نہیں، ہم نے یہ سنا ہے۔ کاہے کے لیے پوچھ رہے ہیں یہ؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے سنا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہو، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم بالائی کھا سکتے نہیں کھا سکتے۔ میرے اوپر قرضہ ہے، بالائی کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ قرضہ ہے، بریانی کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ بتائیے، نئے کپڑے بنائے نہ بنائے، عید میں قرضہ ہے ہمارے اوپر۔ ساری اسی میں آدمی کو اپنی فقط حالی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک یہودی کے گھر پہ رکھی تھی، قرضہ لیا تھا آپ نے، اور وہاں زرہ گروی رکھی تھی آپ نے۔ آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا چراغ میں جب آپ کی وفات ہوئی ہے۔ 10 سال مدینے میں آپ رہے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کی، اور ایک نہیں کیا آپ نے، 2 قربانیاں کی ہیں آپ۔ اور حجۃ الوداع آخری حج میں آپ نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی حضرت علی نے یعنی 100 اونٹ آپ نے قربان کیے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر۔ اے پیغمبر، جیسے نعمت بڑی ہے، شکر بھی آپ ادا کیجئے۔ آپ نماز پڑھیے، ایسی نمازیں آپ نے پڑھی لوگوں کو دیکھ کر ترس آتا تھا، پائے مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، خون رسنے لگتا تھا۔ ایسی نمازیں آپ نے پڑھی اور اس طرح آپ نے قربانی کی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر پہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ حضرت فاروق اعظم اپنے بچوں کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ عمل ہے، اور ایسے موقع پر وہی بات، جیسے نام نہیں نیٹ کے اوپر لوگ تلاش کرتے ہیں، ایسے مسئلے بھی لوگ دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر۔ اور جو نیٹ کے اوپر جو آ رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر تقریریں بھی ہیں، اس میں گمراہی کے سامان بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس پہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی، یہ بھی آپ کو ملے گا، اور اس میں حدیث کا حوالہ بھی لوگ دیں گے۔ اس لیے کہ اگر حدیث نہیں دکھائیں گے ہم تو لوگ پھر ہمارے جال میں کیسے پھنسیں گے؟ جتنے باطل و گمراہ لوگ ہیں وہ سب قرآن و حدیث کا نام ہی لے کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ایک عمل خیر آدمی کرتا ہے، اچھا اب تک ہم نے غلط کیا، اتنی قربانیاں کرتے تھے، اب اس سال ایک ہی ہوگی۔ کتنی ہونا چاہیے اور کس پہ قربانی واجب ہے؟ اور نفلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے،
اور اس کا کیا طریقہ ہے، مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یونس بھائی صاحب جو ہوٹل والے ہیں، ان کی بچی کا انتقال آج ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ محمد زاہد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور محمد آراف صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور امت کے جتنے بھی بیمار ہیں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، جو آ گئے ان کو اپنی رحمت سے نواز دی۔ اے اللہ جو نہیں آئے مالک ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اس کلام پاک کی قدر کرنے کی، اس عظیم الشان نعمت کا شکر ادا کرنے کی، ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بڑے ناشکرے ہیں ہم، ناقدرے ہیں ہم، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہے اے اللہ عزت کے ساتھ ان کو بری فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم سے ان نجات عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، اے اللہ مظالم سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے وہاں اولاد کی امید ہے اے اللہ عافیت و سلامتی کے ساتھ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو ملازمت کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو اچھی ملازمتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ گرمی بڑی شدید ہے اور امس ہو رہی ہے، اے پروردگار عالم تو قادر ہے، اپنے بندوں پر رحم فرما۔ اے اللہ یقیناً بدعمالی کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اے اللہ ہم سب مجرم ہیں، مالک ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب استغفار کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ موسم کی شدت کو ختم فرما، گرمی کی شدت کو ختم فرما، موسم کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہم بارک لنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات۔ اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔